بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مبشر اولاد کے گوہر درخشندہ حضرت میاں بشیر احمد ایم اے قمر الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ہے، اور اس پر ایک پروگرام پہلے ریکارڈ ہو چکا ہے۔ آج میں پھر حاضر ہوں کیونکہ ہمارے اسٹوڈیو میں آج پھر کیپٹن نواب محمود احمد خان صاحب موجود ہیں، اور ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ اور جو واقعات آپ کو اپنے بچپن، لڑکپن اور نوجوانی تک کے ان کے ہمراہ گزارے ہوئے وقت میں جو واقعات یاد آئیں تو ازراہ کرم انہیں پھر لکھ لیجیے گا۔ تو انہوں نے بڑی محبت کی کہ وہ تشریف لائے اور مزید واقعات آپ کے لیے پیش ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت میاں صاحب کی شخصیت کے وہ پہلو جو جماعت کی نظروں سے، یا وہ نوجوان پود جنہیں علم ہونا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی مبشر اولاد کے جو کردار تھا، جو شخصیت تھی، جو سیرت تھی، اس کے وہ پہلو جو اب تک کتابوں میں جستہ جستہ ملتے ہیں، لیکن وہ پہلو ہمارے ظاہر ہے کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جو ان کی آپ کی اولادوں تک، آگے اولادوں سے اولاد در اولاد منتقل ہوئے، اور وہ بچے جو آج بڑے ہو گئے ہمارے سامنے موجود ہیں اور آپ کی گودوں میں کھیلتے رہے، ان کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس میں جو واقعات پیش آئے وہ لے کر پھر میں حاضر ہوں، اور کیپٹن نواب محمود احمد خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو ابھی ہماری ریکارڈنگ سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا کہ کوئی تربیت کا پہلو بہت سٹل انداز میں جانے نہیں دیتے تھے ہاتھ سے کہ یہ تربیت کا پہلو رہ نہ جائے، لیکن میں بہت حیران ہوا کہ اس میں انہوں نے ایگو کو، یعنی دوسرے کی شخصیت کی انٹیگریٹی کو ہرٹ نہیں کیا کبھی۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، یہ بہت کم وصف ہے یہ۔ ہاں، یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ میں آپ سے پرائیویٹ میٹنگ میں ذکر کیا تھا اس کا، کہ ابا جان، میں ان کو ابا جان سے ہی ایڈریس کروں گا، حالانکہ آپ کے نانا جانتے ہیں، ویورز کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ کیپٹن صاحب کے حضرت میاں صاحب نانا جانتے ہیں، تو وہ کسی بھی پہلو کو اگر وہ دیکھتے تھے کہ یہ مناسب نہیں ہے تو اس کو ایک نہایت سٹل انداز میں، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ میرے اس سمجھانے سے یا اس میرے مذاق سے دل آزاری نہ ہو، اور سمجھنے والا سمجھ بھی جائے، اور میرے سمجھانے کا طریق اس کو پسند بھی آئے۔ تو چنانچہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ یہ احساس تھا کہ بزرگوں کو بچوں کو باقاعدہ ملنا چاہیے، یعنی جو بچوں کی عادت ہے کہ بزرگوں کو دیکھ کے بھاگ جانا۔ تو میری جو بہن بڑی ہے میں سے، وہ کچھ عرصہ نہیں جا سکی ملنے۔ تو اس زمانے میں پاکستان میں کیلے کی فصل نہیں ہوا کرتی تھی، میرے خیال اس خطے میں ابھی اس کی وہ شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ہندوستان سے آتے تھے، اور جو بھی قادیان سے لوگ تشریف لاتے تھے یا ہندوستان سے، وہ ابا جان کے لیے کیلوں کا تحفہ ضرور لاتے تھے۔ تو ایک نہایت سادہ انداز میں اپنے کمرے میں، کوئی تکلف نہیں تھا، ایک رسی ٹانگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر وہ کچے کیلوں کے گچھے لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے وہ کیلے آئے تو اسی دن اتفاقاً میری بہن بھی ابا جان سے ملنے گئی۔ تو اب کہنا تو یہ تھا کہ تم بہت عرصے سے ملنے نہیں آئی، تو اس کو کہنے لگے کہ اس نے جا کے جب سلام کیا تو کہتے کہ وعلیکم السلام، مگر کیلے ابھی کچے۔ تو میسج اس کو لاؤڈ اینڈ کلیئر مل گیا، مطلب اس نے اس کو مذاق کو بھی انجوائے کیا، اور باہر آ کے کہا کہ بھائی جان مجھے دراصل یہ کہہ رہے تھے جلد ملا کرو، ہاں، کہ تم کیلوں کی وجہ سے آئی۔ حالانکہ وہ بھی چھیڑا ہوگا، چھیڑا کہ اگر کیلے نہ آتے تو شاید آج بھی نہ آتی۔ تو یہ ایک طریقہ تھا ایک ان کا سمجھانے کا، اور ڈائریکٹلی اگر کسی کو سمجھایا ہے، اور میں جانتا ہوں سمجھایا ہے، لیکن اس کا کسی کو وٹنس نہیں بنایا۔ مطلب اگر کوئی بہت سیریس چیز کسی کو سمجھانی ہے تو اس کو علیحدہ لے گئے ہیں،
اور کوئی بہت سیریس معاملہ ہے، اور اس کو اپنے کمرے میں بٹھا کے نہایت تحمل اور پیار اور محبت سے، تاکہ وہ ایکسپوز نہ ہو کسی اور کے سامنے، یہ اس چیز کے لیے بہت محتاط تھے۔ واہ واہ، میں چند ایک واقعات جانتا ہوں جن کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، کہ لوگوں کو سمجھایا، لیکن اگر کوئی کھڑا ہے تو اس کو کہا کہ بھی آپ باہر چلے جائیں، میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں، اور یا ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آپ خود اٹھ گئے۔ بہرحال یہ ایک یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے، ہاں، جو ہم سب بہت ہی اور سیکھنے دوسرے کی یہ کہ ایک جنرلی باتیں تو چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، یہ ان کو اگر اکٹھا کیا جائے اور اوور اے پیریڈ دیکھا جائے تو پھر ایک پرسنالٹی فارم ہوتی ہے۔ ان کی ایک مکمل شخصیت تھی، جس طرح میں نے اپنے پہلے اس میں کہا تھا کہ جس میں مجھے بشری کمزوریاں تو ضرور ہوں گی، وہ ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن خوبیاں اتنی زیادہ اور چمکدار تھیں کہ وہ بشری کمزوریوں کے اوپر نظر نہیں پڑتی تھی، اور نہ پڑی نہ میری پڑی۔ یہ ان کی پرسنالٹی کا لب لباب تھا کہ ان کی خوبیاں اتنی روشن تھیں کہ وہ جو بشری کمزوریاں ہیں ان کے اوپر نظر نہیں پڑتی تھی۔ عجیب ہے، ایک شعر یاد آیا کہ وہ شعاع حسن تیرے حسن کو چھپاتی تھی، ہاں بالکل، وہ روشنی تھی کہ صورت نظر نہ آتی تھی۔ بالکل۔ تو اسی طرح بچپن میں ہی ایک دفعہ میں نے، بچہ تو نہیں تھا میں، لیکن بہرحال رسالہ الوصیت کا مطالعہ میں نے نہیں کیا ہوا تھا، تو میرے ذہن میں سوال اٹھا کہ یہ ابا جان کی جو وصیت تو ضرور ہوگی، اور ان کا نمبر جو ہے وہ 1 2 3 4 کے چکر میں بالکل ابتدائی ہوگا۔ تو میں نے پوچھا کہ ابا جان آپ کا وصیت نمبر کیا ہے؟ تو اس کا مجھے جواب نہیں دیا، خاموشی سے اٹھے اور رسالہ الوصیت لے کے آئے، اور اس میں مجھے کہا کہ تم اس کا مطالعہ کرو، لیکن اس سے پہلے ایک سرخ سیاہی سے نشان لگایا کہ مجھے اور میری اولاد کو خدا تعالیٰ نے اس سے مستثنا رکھا ہے۔ کچھ یہ الفاظ تھے، میں کہا یہی ہیں، مطلب یہ ہے کہ مجھے ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ایویڈنس لے کے ایویڈنس، اور وہ بھی مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں، اور پھر یہ کہ آپ رسالہ پڑھنے کی تحریک کرنی۔ تو اسی کنیکشن میں مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ان کی، کہ میری خالہ تھیں امت المجید بیگم، جن کو عام طور پہ بی بی موجن کے نام سے لوگ جانتے ہیں، ان کی اور بیگم صاحبزادہ مرزا انور احمد، ان کی بڑی دوستی تھی، ایک عمر کی ہیں، اور وہ ابا جان کی نواسی تھی۔ ان دونوں کی دوستی بھی بہت تھی، اور ایک جس کو کہتے ہیں ایک خاموش مقابلہ بھی تھا، جس کا ابا جان کو میرے خیال میں احساس تھا۔ بیگم مرزا انور احمد صاحب کی ساتھ، مگر دوستی بہت تھی، محبت اور پیار بہت تھا دونوں میں۔ تو اسی سلسلے میں ایک دفعہ بیگم مرزا انور احمد نے میرے نانا ابا جان سے پوچھا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے تو فرمایا کہ مجھے اور میری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے مستثنا رکھا ہے، تو اس میں تو پوتے پوتیاں اور نواسے یہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو ابا جان ایک اپنے خاص طریقے سے مسکرائے، جب وہ ہنستے تھے تو اپنی بے ساختہ ہنسی کو کنٹرول جب وہ کرتے تھے تو ان کا کندھا ہلا کرتا تھا۔ ایک خاص، مجھے کسی نے بتایا کہ مسیح موعود علیہ السلام کا بھی جب ہاں بے ساختہ ہنسی، مجھے اس کا پتہ نہیں، لیکن بہرحال میں نے سنا ہے کسی سے، تو وہ اس طرح ہنسے اور کہا کہ ان کا نام لے کے کہ نہیں یہ آتے تو نہیں ہیں، لیکن اگر آ بھی جائیں تو موجن آ جاتی ہے، تم پھر بھی نہیں آتے۔ انہوں نے پھر چھیڑا وہ جو آپ بتا چکے ہیں کہ بے انتہا شگفتہ طبیعت تھی۔ یہ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مگر اس سے ان کی اس مزاج اور اس طریق کی وجہ سے ان کی شخصیت میں ایک عجیب قسم کی کشش تھی، جو کیا خاندان کیا غیر خاندان کے لوگ
اپنی تمام جو مسائل اور مسئلے اور پرابلمز لے کے ان کے پاس کہ حضرت میاں صاحب کے پاس جانا ہے، حضرت میاں صاحب کے پاس جانا ہے، اور بھی بہت سے بزرگ تھے میں نے تو تصویر دیکھی اور بہت لیکن سارے ادھر چلے آتے تھے. اتنی اصل میں اتنا حشاش بشاش ڈسپوزیشن جو ہے نا، وہ ایسی ایک بڑی وہ تانتا بندہ ہوتا تھا، کشش پیدا کرتا تھا. وہ جو اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو چند واقعات اور بھی تھے جو آپ نے پہلے بھی سنائے تھے. کہانی کے یہ ہیں، ایک مثلاً جو آپ کے سب سے بڑے بیٹے تھے مرزا مظفر احمد ایم احمد صاحب، ان سے بے پناہ تعلق تھا آپ کو، اور اس محبت کی وجہ ان کی سعادت مندی بھی تھی. چنانچہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ابا جان کی طبیعت میں بے چینی تھی، گھبراہٹ تھی، پھر رہے تھے، اور ماموں مظفر کی طرف سے کوئی چیز آئی تھی یا کوئی خط آیا تھا، کوئی ایسا سلسلہ تھا. تو مجھے کہتے ٹہلتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا سعادت مند بچہ نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ کبھی سنا ہے. واہ واہ. اور بہت شدت سے ساتھ تھا کہ اللہ تعالیٰ ماموں مظفر کو اولاد سے نوازے. چنانچہ حج بدل پہ غالباً کسی کو بھجوایا، خود تو نہیں جا سکتے تھے، اور ان کو جو تحریری طور پر دعا کے لیے لکھوایا ماموں مظفر کے لیے، اس میں یہ نہیں لکھا کہ میرے بیٹے کو اولاد دے اللہ تعالیٰ. وہ یہ کہ یہ دعا کریں کہ باغ احمد کا یہ شاخ بے ثمر نہ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا غالباً میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. اور وہ ایئر کنڈیشنر والا واقعہ بھی تھا. ہاں، وہ ذکر آیا ہے تو اس میں میرے ماموں نے کوئی میرے خیال میں 2 ایئر کنڈیشنرز منگوائے. انہی دنوں میں ابا جان کی کچھ طبیعت خراب ہوئی، تو یہ سن 50 کے اوائل کی بات ہے. جی غالباً. اور یہ وہ چنانچہ لاہور سے یا اسلام آباد تھے، وہاں سے یہ ربوہ آئے. سخت گرمی تھی، ایک ایئر کنڈیشنر پہنچ چکا تھا جو ماموں مظفر کے گھر میں لگ چکا تھا، مگر ابھی اس کو چلانے کا نوبت نہیں آئی تھی کیونکہ ربوہ آنا پڑا تھا. تو وہ گرمی دیکھی اور ابا جان کی تکلیف دیکھی، تو میری ممانی کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ بی بی کہتے تھے ان کو، ڈرائیور کو کہو کہ جائے اور وہ میرے پی اے کو کہہ کے وہ جو ایئر کنڈیشنر ہے وہ اتروا کے واپس لائے، ربوہ لے کے 7 الیکٹریشینس کو لے کے. یہ لگا تھا اسلام آباد یا اسلام آباد یا لاہور میں، ان میں 2 جگہوں میں تھی. اچھا، وہاں لگا تھا اور وہاں ابھی چلا نہیں ہے، اور یہ آپ ربوہ آئے ہیں. ربوہ آنا پڑا تھا کیونکہ ابا جان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. تو یہاں جب گرمی دیکھی اور آپ کی تکلیف دیکھی تو کہتے کہ نہیں، یہ تکلیف دیکھ کے جو ابا جان کو اس وقت ہے، میں تو وہ ایئر کنڈیشنر نہیں چلا سکتا. انہوں نے کہا کہ وہ دوسرا آ رہا ہے، وہ اس کو بھجوا دیتے ہیں. ان کے نہیں، کیونکہ لگ چکا ہے. انہوں نے کہا نہیں کہ خراب ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، جو بھی ہے پہلے ادھر لگے. وہ چنانچہ وہ آدمی گیا، وہ لے کے آیا اور اپنے سامنے لگوایا، اس کو چالو کروایا. اور ان کو اتنا اس سے ابا جان کو گرمی بہت لگتی تھی، اتنا سکون ملا کہ کہا کرتے تھے کہ میں اب کیا کہوں کہ مظفر نے یہ کیا مجھے عادت ڈال دی. میں دعائیں دیتا ہوں مگر اب میں رہ نہیں سکتا. سبحان اللہ کہ یہ مظفر مجھے یہ دے گیا ہے، مگر اب میں اس کے بغیر مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہی ہے سعادت جو حاصل کرتے ہیں، رفتیں بھی انہیں ملتی ہیں، کامیابی بھی انہیں ملتی. بہت تعلق تھا ماموں مظفر سے، بہت زیادہ، مطلب بار بار ان کا ذکر کرنا. اور اگر میں نے کبھی
ان کو ایموشنل دیکھا ہے تو وہ مظفر کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے بہت زیادہ. لیکن اس میں بھی وہ میں پہلے شاید ذکر کیا تھا کہ میری والدہ نے ایک دفعہ کہا کہ وہ مسیم علیہ السلام کا الہام ہے کہ اے مظفر تجھ پر سلام، تو یہ کہیں بھائی کے متعلق تو نہیں. تو بھائی نے کہا کہ امت الامید مسیم علیہ السلام کے الہامات کو ان چھوٹی چیزوں پہ لگا کے جلد بازی نہ کیا کرو. سبحان اللہ. واہ واہ. مطلب اس الہام کے مقابلے میں یہ اولاد کی اولاد ایک بے معنی چیز تھی ان کے آگے. واہ. لیکن وہ اس طرف تو خیر بہت ہی وہ کمال تھا، لیکن وہاں سے جو سوال کیا گیا تھا وہ دل میں محبت کی وجہ سے کیا بالکل. ہاں بالکل سادگی اور معصومیت کا سوال. ایگزیکٹلی. واہ واہ. اسی طرح اور چھوٹے چھوٹے ہیں. ایک دفعہ مجھ سے ذکر کیا، غالباً میں نے پوچھا کہ میں نے یہ سنا ہے، میرا خیال ہے شاید پوچھا، لیکن بہرحال میں سے یہ ذکر کیا کہ جب یہ میرے نانا چھوٹے تھے تو مسیم علیہ السلام کو تو کہہ کے بلاتے تھے. غالباً یہ روایت بھی ہے، میں نہیں جانتا کہ میرے خیال میں صحیح ہے کہ مسیم علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ مجھے اس کے منہ سے تو اچھا لگتا ہے. لیکن بہرحال صحابہ رائٹ فلی ان کے دل میں جو احترام تھا وہ ایک اور نظریے سے تھا. وہ کلچرل جو ہے اصل میں وہ جغرافیکل. بالکل. تو ان کو برا لگتا تھا تو ان کو بہت ٹوکتے تھے کہ یہ نہ کیا کرو ایسے. تو ابا جان نے مجھے کہا کہ ایک تو ان صحابہ کا بار بار روکنا، پھر لوگوں کے سامنے مجھے کہنے میں حجاب شروع ہوا پہلے، پھر مسیم علیہ السلام کے مقام کا اندازہ ہوا جب عمر بڑھی، اور صحابہ کا بار بار روکنا میرے دل میں اس قدر حجاب اس چیز کا پیدا ہو گیا کہ اس کے بعد سے میں مسیم علیہ السلام کو ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کر پایا کبھی. اور یہ میری ایک محرومی ہے. اور چنانچہ وہ مجھے نظر آئی جب آپ کی وفات ہوئی ہے، تو میں آپ کے سرانے تھا اس وقت. تو وفات سے چند گھنٹے پہلے بار بار بیہوشی کے عالم میں بھی ابا ابا کی آواز دیتے تھے. یعنی وہ تخاطب میں جو آپ اور تم اور وہ نے پھر استعمال نہیں کیا. یہ وفات سے خیال آیا کہ ابا جان جب ابھی بیہوشی پوری نہیں تھی، ہوش بھی تھی مگر بیمار بہت تھے، بخار کی بہت شدت تھی، تو اپنے محترم شیخ بشیر احمد صاحب ملنے کے لیے آئے. تو جو ملنے آتا تھا اس کو کہتے تھے میرے لیے دعا کریں. میں نے بعض خوابیں ایسی دیکھی ہیں. تو وہ جب آئے تو شیخ صاحب کہا کہ شیخ صاحب میں بعض منظر خوابیں دیکھی ہیں تو میرے لیے آپ دعا کریں، اور یہ شام کا وقت میرے لیے بہت بھاری ہے، اور وفات بھی شام کو ہی ہوئی. تو شیخ صاحب نے کہا کہ اپنے مخصوص بے تکلفانہ انداز میں، وہ ابا جان سے بہت بے تکلف تھے، کہ مسیم علیہ السلام تو ہمیشہ ایک خوشکن اور بابرکت پہلو لینے کی عادت تھی. آپ کو میں جانتا ہوں آپ ہمیشہ منظر پہلو لیتے ہیں خواب کا، تو اس کے اور بھی کئی مطلب ہو سکتے ہیں. تو کمزوری کی حالت میں یوں ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ شیخ صاحب آپ سے جو میں نے درخواست کی ہے وہ دعا کریں، اس مضمون کو میں آپ سے بہت بہتر سمجھتا ہوں. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اور بیماری میں اپنے ماموں مظفر نے بڑی خدمت کی. ان کا ایک آفیشیل دورہ تھا پنڈی کا، جس سے ان کو لوگوں سے سن کے اندازہ ہو گیا کہ جا رہے ہیں، تو کسی کو کہا کہ مظفر کو بلاؤ. 1963 کی بات ہے جی. کون سا مہینہ تھا؟ میں غلط بات نہیں کروں، مجھے یاد نہیں رہا. لیکن بہرحال جب وہ ماموں مظفر آئے تو ان کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کل اسلام آباد جا رہے ہو شام کو. تو ماموں نے کہا کہ نہیں ابا جان، کل نہیں، اگر آپ کی طبیعت اچھی ہوئی اور آپ نے اجازت دی تو پرسوں مجھے جانا ہوگا کسی
سرکاری سلسلے میں. کہتے پرسوں جانا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی پرسوں جانا ہے. کہتے بس پھر ٹھیک ہے. اور اگلے دن شام کو وفات ہو گئی. مطلب ان کو میرے خیال میں قطعی طور پر علم تھا کہ میری وفات کا وقت قریباً قریب ہے. کیا کہ اور ستمبر کا مہینہ ہوتا تھا. سپٹمبر تھا میرے خیال میں. آئی تھنک اٹ واز سپٹمبر 1963. یہاں لاہور میں ریس کوس روڈ پہ وفات ہوئی تھی. ایک دفعہ اسی طرح ان کی مزاح کی جو ایک طریقہ سمجھانے کا خاص گڈ ہیومر. میرے ماموں تھے مرزا منیر احمد. ان سے کسی غیر جماعت دوست کو کام پڑا. اس نے ان سے جا کے ملا اور میرے ماموں نے آؤٹ آف دا وے جا کر ان کا کام کیا. 2-3 بار اس کے ساتھ اسلام آباد لاہور بھی گئے اور کام ہو گیا. اس کے بعد اس نے ابا جان کو خط لکھا کہ میں یہ خط آپ کو اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنا ایسا بیٹا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو لوگوں کے لیے جس کا وجود جو ہے وہ مفید ہے. اس میں میاں منیر احمد صاحب اگر میرا کام نہ کرتے تو مجھے بہت نقصان ہوتا. اور میں آپ کو مبارکباد دینے کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں منیر جو ہیں وہ دراصل پرلے درجے کے شریف انسان ہیں. ان کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے منیر کو توفیق دی کہ وہ کسی کے کام آ سکے. لیکن میں آج تک پرلے درجے کے بدماش سنتا آیا تھا شریف علی دوا. وہ اس کے استعمال درست نہیں تھا. ہاں بالکل. اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا احترام اور ان کی موجودگی ان کی زندگی کا بڑا احساس تھا. جب یکے بعد دیگرے ان کی وفات صحابہ کی ہونی شروع ہوئی. ان کی ایسی عمریں تھیں کہ ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ ہر دوسرے دن مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ فلانے صحابی کی وفات ہو گئی. ان دنوں میں ابھی آرڈیننسز کا زمانہ نہیں تھا تو مسجد میں اعلان کیا جا سکتا تھا. اب تو کوئی وفات ہو تو سرگوشی کے انداز میں بتانا پڑتا ہے. تو بہرحال بار بار مجھے یہ اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ دیکھو یہ لوگ جو ہیں یہ اس وقت کی قدر کرو ان کو ملا کرو. ان پوچھتے تھے کہ ملے تم مولانا مراجی صاحب کو مل کے آئے, حافظ شاہ جہان پوری صاحب کو مل کے آئے, یہ چند ایک بزرگ تھے. اور جب کسی صحابی کی وفات ہونی تو مجھے یاد ہے قریباً ہر صحابی کی وفات پہ ایک مضمون چھوٹا سا چھپا ہے ان کا, جس کو وہ اس شعر سے شروع کیا کرتے تھے کہ جو بادہ کشتے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں, کہیں سے آب بقائے دوام لا ساکی. وہ یہ مجھے شعر اس وقت بہت پسند آتا تھا اور ابھی بھی بہت پسند ہے, کیونکہ یہ بالکل لگتا تھا کہ یہ اسی چیز کے لیے کہا گیا ہے. واہ 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 واہ. تو فی الحال تو یہی ابھی یاد ہیں. اب کیا کہنے. بہرحال بات دراصل یہ ہے کہ ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے, ان کے ساتھ رہنا بہت ضروری تھا. کیا کہنے جو آپ نے بالکل وہ چونکہ آپ نے جو ساتھ وقت گزارا ہے اور جو چیز محسوس کی ہے ظاہر ہے کہ وہ, اور یہ ایک حادثاتی عمر ہے کہ مجھے رہنے کی توفیق ملی کیونکہ میں ان کا نواسا تھا, ورنہ اس میں کوئی میری خوبی نہیں تھی. لیکن محبت ایسی ہوئی کہ آپ انہیں ابا جان کہتے تھے, ایسی محبت ہو گئی. اور آپ سے جو کہا, جو گزشتہ مرتبہ بتایا کہ جو درس کے بعد یہاں سے ہوتے جانا, میں سے کھجور لے کے جانا, دس آل شوز اتنی محبت. کیا کہنے. ناظرین کرام, ایم ٹی اے اسٹوڈیوز کراچی نواب کیپٹن محمود احمد خان صاحب کا بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے وقت نکالا اور آئے اور کچھ ایسے واقعات بیان کیے
جنہیں لازماً تاریخ کا حصہ بننا چاہیے، اور وہ خوشی ہے کہ اب وہ بن گئے ہیں اس تبسط سے. اور یہی عرض کروں گا کہ وہ صورت الہی کس دیس بستیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں. احمد مبارک کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.